حضرت عیسیٰ کے بارے میں آیا انی اخلق لکم، قرآن نے خالق کا لفظ غیر اللہ کے لیے استعمال کیا ہے، لیکن وہیں پہ بندہ دیکھے تو پتہ چل جاتا ہے اس سے مراد کیا ہے۔ آیت نمبر 20 والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، یہ دیکھیں خالقیت اللہ اپنی ایکسکلوسیو صفت بتا رہا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو خلق نہیں کر سکتے، بلکہ وہ ہم یخلقون، خود مخلوق ہے، خود خلق کیے گئے۔ بس یہاں پہ اب توجہ کریں، جو خود مخلوق ہے وہ کبھی بھی خالق کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ سادہ ہے، کئی معنی نہیں ہے، ایک ہی معنی۔ اور اللہ کو چھوڑ کر جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو خالق نہیں کر سکتے، بلکہ خود مخلوق ہے، یعنی ایک خالق ہے باقی مخلوق ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں تاکہ بات واضح ہو، قرآن نے خالق کا لفظ غیر اللہ کے لیے استعمال کیا ہے، لیکن وہیں پہ بندہ دیکھے تو پتہ چل جاتا ہے اس سے مراد کیا ہے، کیونکہ لفظ میں نے آپ کو عرض کیا نا جس کانٹیکسٹ میں آتا ہے اس کانٹیکسٹ میں اپنا معنی بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آیا انی اخلق لکم، میں خلق کرتا ہوں تمہارے لیے، کیا خلق کرتا ہوں؟ من الطین، مٹی سے، کہیئت الطیر، پرندے کی شکل کو۔ اب یہ خلق کرنا آگے معنی کی وضاحت ہو رہی ہے، کیا کرتا ہوں میں مٹی لیتا ہوں اس سے پرندے کی شکل بناتا ہوں۔ یہ قدرت میں ہے انسان کی، آج آپ مٹی کے پرندے، مٹی کے پتہ نہیں کیا کہ جانور بنے پڑے ہوتے ہیں بناتے، لیکن وہ جو اگلا کام ہے، اس کی اللہ نے کیسے وضاحت فرمائی؟ فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور پھر وہ پرندہ سچ مچ کا بن جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ ڈیفرنس کتنی واضح ہے، توجہ فرما رہے، لیکن اس کو بعض اوقات مکس اپ کر دیا جاتا ہے اپنی چیز کو پروف کرنے کے، اور اللہ کو چھوڑ کر جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو خلق نہیں کر سکتے بلکہ خود مخلوق ہیں، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ وہ خود خلق کیے گئے ہیں، خود خلق کیے جاتے ہیں، مخلوقات ہیں وہ، خالق نہیں۔